السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں کے شفیق پروردگار اللہ رب العزت نے جب پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور انسانوں کی آبادی اس دنیا میں اس زمین پر رہے گی، اس کا فیصلہ فرمایا، تو اس پہلے انسان ہی کو سچائی کا اور حق کا علم دے کر بھیجا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم، یہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی یہ برحق بھی تھے۔ ایک رہنمائی اللہ کی طرف سے انسانوں کو ضروری ہے اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ انسان کو جس رب نے بنایا ہے وہی رب جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی اے انسان تم اس دنیا میں کیسے گزارو۔ جو کارخانہ، جو فیکٹری، کوئی مشین بناتا ہے، جو فیکٹری بناتی ہے، وہی کارخانہ بنانے والا، وہی بنانے والی فیکٹری اس مشین کے استعمال کا طریقہ جانتی بھی ہے اور بتا بھی سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشین تو کوئی اور فیکٹری بنائے اور اس کی ترکیب کا طریقہ کوئی اور فیکٹری سکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو جس رب نے بنایا اور ان کے لیے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی، اللہ نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں بنایا، نہ اللہ نے اپنے لیے سورج بنایا، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ پھل، نہ پھول، نہ سبزیاں، نہ غلے، نہ اناج۔ یہ تو سب کچھ جو کچھ بنا یہ انسان کے لیے بنا، بلکہ جیسے کوئی خاص مہمان آپ کے ہاں آنے والا ہوتا ہے
تو اس کی ضرورت اور آرام کی چیزیں آپ پہلے سے گھر میں لے آتے ہیں. ویسے ہی انسان کو اس دنیا میں اتارنے سے پہلے انسان کی ضرورت اور آرام کی چیزوں کو اللہ نے پہلے سے تیار کر دیا. یہ انسان کے ساتھ جو رب کا خاص تعلق ہے اور رب کی نظر میں ہر انسان کا جو مقام ہے، یہ اس کا نتیجہ اور اس کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ اس انسان کو بہت بڑے انعام دینے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا، وہ انعام جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ خوشیاں، وہ باغات، وہ جوانی جو کبھی ڈھلے گی نہیں، ہر وہ چیز جس کی انسان کے دل میں تمنا ہو سکتی ہے، اللہ نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ میں اس انسان کو ضرور دوں گا. مگر انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو ملتا ہے وہ اس کو بہت پسند آتا ہے. آپ میں سے جس کسی نے کبھی بھی کھانا پکایا ہوگا اور پہلی بار پکایا ہوگا تو گڑبڑ سڑبڑ ضرور ہوا ہوگا. میں نے بھی جب پہلی بار گوشت پکایا تھا تو کوئلے کی طرح جل گیا تھا. یہ ابو الحسن ہمارا کھانا پکاتے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہوں گے. مگر مجھے وہ جلا ہوا گوشت کریم ہوٹل کے قورمے سے اچھا لگا تھا، اس لیے کہ وہ میرے ہاتھ کا پکایا ہوا تھا. انسان کو محنت کر کے کوئی چیز ملے وہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے. اور اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ میں تم کو زیادہ مزے دینا چاہتا ہوں جنت میں، اس لیے تمہارے اعمال کے نتیجے میں دوں گا جنت، تاکہ تم کو لگے کہ ہماری کمائی ہے اور مزہ آئے گا تم کو. تو جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان کو بہت خوش کرنا ہے، اور اللہ یہ جانتا تھا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز اس کو محنت کے ذریعے ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہا کہ بہت ہو گیا بیٹا، اب تم جوان ہو گئے، اب خود کماؤ اور کھاؤ، تب تم کو پتہ چلے گا کہ پیسہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے. تو باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنے اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. وہ روزانہ 50 روپے کا نوٹ اس بیٹے کو دیتا تھا. وہ کہتا تھا بیٹا وہ جو سامنے کنواں ہے یہ 50 روپے کا نوٹ اس میں پھینکا. بیٹا بیچارہ فرما بردار تھا، وہ گیا اور پھینکا. پوچھا کیا ہوا؟ ان کا آپ نے جیسا کہا تھا میں نے کنویں میں ڈال دی. شاباش. پھر اگلے دن 50 روپے پھر کنویں میں ڈالا، پھر ڈالایا. پھر تیسرے دن 50 روپے کنویں میں ڈالا. پوچھا کیا کیا؟ ڈالایا. چوتھے دن باپ نے کہا بیٹا آج ایسا کرو، منڈی سے جا کر پیاز خریدو اور گلی میں ہر گلی میں جا کر آواز لگاؤ کہ پیاز لے لو، لہسن لے لو، اور دن بھر پیاز بیچو، اور جو نفع بچے واپس لاؤ مجھے لا کر دو، اب کمانا سیکھو. تو بچے نے کہا بہت اچھا. فرما بردار تھا، کہنا مانتا تھا. اس نے ایسے ہی کیا. پیاز منڈی سے خریدی، دن بھر دھوپ میں گرمی میں، ادھر پولیس والے بگا رہے ہیں، ادھر یہ، دن بھر اس نے محنت کر کے پیاز بیچی.
شام کو لا کر بڑی ایمانداری سے پیسے اپنے ابا کو دے دیے۔ اس کمائی میں سے آج باپ نے 50 کا نوٹ نکالنے کے بجائے 10 کا نوٹ دیا اور کہا جاؤ بیٹا اس کو کنویں میں پھینکاؤ۔ تو بیٹا وہیں پہ کھڑا رہا، جاؤ بیٹا جلدی جاؤ، دیر ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر کھڑا ہے، بیٹا آج میں نے 50 نہیں دیے 10 دیے ہیں، جاؤ اس کو پھینکاؤ۔ اس نے کہا میں خود کود جاؤں گا، 10 روپے کا نوٹ کنویں میں آج نہیں ڈالوں گا۔ روز تم 50 ڈالتے تھے، آج 10 نہیں ڈالے جا رہے تم سے؟ ابا روز آپ کی جیب سے آتے تھے، میں پھینک دیتا تھا، آج پتہ چلا ہے کہ یہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو 50 کی قدر نہیں تھی اس لیے کہ بغیر محنت کے ملے تھے، 10 کی قدر ہے اس لیے کہ وہ محنت سے ملے۔ سورج پیدا کیا اللہ نے ہماری کسی محنت کے بغیر، چاند ستارے زمین آسمان ہمارا ہاتھ نہیں لگوایا، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم سے محنت کرواؤں گا، اس لیے کہ اگر یوں ہی تم کو جنت مل گئی تو تم کو جنت کی بھی قدر نہیں آئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم جنت سے پورا لذت اٹھاؤ۔ جب اسی لیے اللہ نے انسان کے ساتھ 2 اور مخلوقات پیدا کر دی، ایک نفس اور ایک شیطان، اس لیے کہ یہ دونوں انسانوں سے نیک کام ان کو نہ کرنے دیں اور غلط کام ان سے کروانے کی کوشش کریں۔ اب وہ انسان جو ان دونوں کا مقابلہ کرے، ذرا محنت کرے، ذرا نفس کو دبائے، ذرا سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارے، غلط کاموں سے اپنے کو روکے رکھے، ایسے انسان کو جب انعام ملے گا اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی شکل میں، تو اس انسان کو بہت زیادہ لطف آئے گا، بہت زیادہ اس کی خوشیاں کئی گنا بڑھ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو لائن رکھی صحیح لائن جس کو ہم حق کہتے ہیں، حق، اور ایک لائن اس دنیا میں چلنے دی جس کو ہم باطل کہتے ہیں، جو غلط ہے، کفر کی لائن، شرک کی لائن، ظلم کی لائن، اس کو بھی اللہ نے دنیا میں چلنے دیا، اور اس کو چلانے کے لیے شیطان اور نفس 2 طاقتوں کو مہلت دے دی، تم زور لگاؤ، تم زور لگاؤ انسانوں کو غلط راستے پر چلانے، اور بندوں سے، انسانوں سے کہا کہ اب تمہارا امتحان ہے، تم اگر ہم نے تم کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ تم اگر چاہو مضبوط ارادہ کر لو اور حق پر چلنے کے اسباب اختیار کر لو اور باطل سے بچنے کے تدبیریں کرتے رہو، تو میں تمہاری مدد کروں گا، دنیا بھر کے شیطان مل کر تم کو غلط راستے پر نہیں لا سکیں گے۔ اسی وجہ سے دنیا میں حق اور باطل کے درمیان ایک ٹکراؤ ہر زمانے میں رہا ہے، رہتا ہے، اور آج بھی موجود ہے اور رہے گا۔ مختلف زمانوں میں حق اور باطل کے درمیان اس ٹکراؤ کی ایک زبردست تاریخ ہے۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ وہ ہوئے ہیں
جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے اور وہ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں تماشائی نہیں بنے بلکہ حق کے سپاہی بنے، حق کے مددگار بنے، حق کے داعی بنے، حق کو جاننے اور سمجھنے والے بنے، حق کا ساتھ دینے والے بنے، اپنی جان حق کی مدد کے لیے کھپانے اور قربان کرنے والے بنے، اللہ کا دیا ہوا مال کا ایک اچھا خاصا حصہ حق کی مدد کے لیے خرچ کرنے والے بنے، اپنا وقت، اپنی عقل، اپنی صلاحیت، اپنا ہنر اس کو حق کی مدد کے لیے استعمال کرنے والے بنے۔ یہ ہیں سچے مومن۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ ہیں سچے مومن۔ اور ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہوئے جو اپنے کو اہل حق کہتے تھے، حق والے اور حق پرست کہتے تھے، اپنے کو ایمان والے کہتے تھے، اپنے کو مسلمان کہتے تھے، لیکن وہ حق کی مدد کے لیے کبھی قربانی نہیں دیتے تھے۔ وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے تھے، حق کو غلبہ ہونے لگا کہنے لگتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم۔ حق پر ذرا حالات آ گئے اور باطل طاقتور ہونے لگا، اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم، تو وہ باطل اور شرک اور کفر اور ظلم کی طاقتوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تیسری ایک قسم ہوتی تھی کہ جو نہ حق کا ساتھ دیتی تھی نہ باطل کا ساتھ دیتی، تماشائی، خبریں سننا، حالات کو بس خالی پڑھنا، آپس میں تبصرے کرنا، نہ وہ کھلم کھلا باطل کے ساتھ ہیں نہ وہ کھلم کھلا حق کے ساتھ ہیں، کوئی قربانی نہیں دیتے، کوئی ہمت نہیں کرتے، ڈر، خوف، لالچ، یہ دو قسمیں جو ہیں یہ انہی سے جہنم بھری جائے گی۔ چاہے ایسے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، اب ذرا کان کھول کر سنیے گا، چاہے ایسے مسلمان تہجد پڑھتے ہوں، چاہے ایسے مسلمان ہر سال عمرہ کرتے ہوں، چاہے زندگی میں انہوں نے 50 حج کیے ہوں۔ میں جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سینکڑوں آیتوں اور ہزاروں حدیثوں کی روشنی میں کہ یہ والے مسلمان مشرکین اور کفار کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دیا۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، اور اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ بتائیں کسی ملک کے شہری اس ملک پر مصیبت آنے وقت اپنے ملک کا ساتھ نہ دیں تو ملک کی حکومت ایسے شہریوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو بہت تسبیح پڑھتے تھے، بہت مندر جاتے تھے، بہت چرچ جاتے تھے، بہت گرودوارے جاتے تھے، تو کیا حکومت اس کو بات مان لے گی کہ تم نے عین وقت پر ہم کو دھوکہ دیا ہے، تم نے عین وقت پر ہم کو اکیلے چھوڑا ہے، تم نے عین موقع پر دشمن کا ساتھ دیا ہے، تم نے مخبری کی ہے، تم چند 100 روپے کی لالچ میں اپنے علاقے کے تھانے کے مخبر تھے، تم دلال تھے، تم ایجنٹ تھے۔ آج کون نہیں جانتا
کہ ہمارے ملک کے ہر تھانے کے مخبروں میں 70% مسلمان ہیں. کون نہیں جانتا؟ اور میں 70% احتیاط سے کہہ رہا ہوں. مجھے بعض صوبوں کے اعلیٰ پولیس افسروں نے بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری شکایتیں ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں اس میں 2% بھی غیر مسلم نہیں ہوتے. مخبر و دلال 98% مسلمان ہوتے ہیں. اور میں آج اور کھل کر کیوں نہ کہوں، ان میں کون لوگ، ان کا مسجدوں کے امام، آپ کی مسجدوں کے امام ہمارے مخبر ہیں. آپ کے ہاں جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ ہمارے ایجنٹ ہیں. آپ کے محلے میں جو ڈبل روٹی بیچتا ہے وہ ہمارا مخبر ہے. آپ کے محلے میں جو انڈا بیچتا ہے اور پان کی دکان لگائے ہوئے ہے وہ ہمارا مخبر ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت دیندار نظر آتے ہیں اور دینی بیانات کرتے ہیں اور دین کی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے مخبر ہیں. ایسے مسلمانوں کی اس وقت اکثریت ہے، غالب اکثریت. آپ اگر بے خبری ظاہر کریں تو آپ کو پھر اللہ نپٹے گا. حق اور باطل کا ٹکراؤ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں داخل ہو چکا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا تھا. ہر نبی کے دور میں ہمیشہ یہ اصول ہے. کوئی دور ایسا کبھی خالی نہیں گزرتا جس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ ہو. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ باطل بہت طاقتور ہے اور یہیں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ باطل زیادہ طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ اللہ کمزور ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اللہ ویسا جیسا ہم سمجھتے ہیں، اس کا یہ نام ایمان نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ کو اس طرح پہچاننا جس طرح واقعی اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی اسماء و صفات کے ساتھ ہے، اس طرح ماننا کا نام ایمان ہے. اور جو انسان اللہ کو اس طرح مان لے گا وہ کبھی کسی باطل کی طاقت سے نہیں گھبرائے گا. اور جو ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کی طاقت کو پہچانے نہیں. باطل شروع میں بہت طاقتور نظر آتا ہے. فرعون بہت طاقتور نظر آیا، انجام کیا ہوا؟ قوم عاد بہت طاقتور تھی، اپنے بارے میں وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور ہے؟ یہ قوم عاد کہتی تھی. کیا انجام ہوا؟ اور ایک بات سنو، جو جتنا زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہوتا ہے اور جس کو اپنی طاقت کا زیادہ دعویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے مٹاتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں کہ دنیا مذاق اڑائے. دنیا کے سامنے ان کی حقارت، ان کی کمزوری کھل کر آ جائے. اللہ کو اس کے لیے کسی نیوکلیئر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی. مچھر کافی ہوا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ڈکٹیٹر نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے. ایک مچھر. جب دنیا کے بہت بڑے مغرور ترین حکومت کرنے والا فرعون کو اللہ نے جھنجھوڑنے والے سزائیں پہلے بھیجیں. پہلے آخری سزا اللہ نہیں دیتے بلکہ الارم بجانے والی سزائیں آتی.
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فرعون پر اللہ نے کئی قسم کے عذاب بھیجے پہلے، شاید سمجھ جائے۔ طوفان بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، عجیب عذاب ہے۔ طوفان بھیجا، اس وقت دنیا کی اکثر آبادی بھیانک سیلابوں کی زد میں ہے، پوری دنیا کی، پورے ملک کی بھی اور پورے دنیا کی بھی اکثر آبادی، ایسے بے پناہ بارشیں ہو رہی ہیں، بادل پھٹ پڑ رہا ہے، چائنا ڈوبا ہوا، پورا یورپ ڈوبا ہوا، فرانس ڈوبا ہوا، جرمنی ڈوبا ہوا، انگلینڈ ڈوبا ہوا، سارا مغربی یورپ ڈوبا ہوا، کہیں لینڈ سلائڈز ہو رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، بالکل اس کے نیچے پورے گاؤں دب کر صاف ہو گئے، جیسے پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آتے تھے، کأن لم یغن بالامس، جیسے کہ یہاں کل کوئی بستی تھی ہی نہیں، وہ آج ہو رہا ہے، آج اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ہماری دلوں کی سختی اور سیاہی کا یہ حال ہے کہ خبر پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کل نہیں آج شام ہماری بھی باری آ سکتی۔ لا یزال الذین کفروا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کفر ہوتا ہے ان کے اوپر مصیبت کے بعد مصیبت آتی رہتی ہے، او قریبا من دارہم، یا قریب کے کسی گھر پر مصیبت آتی ہے مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہاں وہاں ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہر وہ شخص کا حال ہے جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی یہ اللہ کو پہچاننے کی علامت نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اللہ کی شان کے مطابق اللہ کو پہچاننے کی علامت نہیں۔ جب تک ہم باطل، اپنے دور کے باطل کو، ظالم کو، ظلم کو پہچانیں گے نہیں، اور جب تک اس کے مقابلے میں حق اور اہل حق کا ساتھ نہیں دیں گے، ایمان کا کوئی ثبوت ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکیں۔ آخری ٹکراؤ کا وقت آج کل چل رہا ہے، یہ خاص بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے دل میں اس کو کیسے اتاروں، وہ میرے بس میں نہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر۔ کم سے کم 20 22 25 سال سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، لیکن لوگ بیان سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی مشاعرے میں شاعر لوگ غزل سنائیں اور آپ داد دیں کہ بہت اچھا کلام تھا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی فکر مندی، کوئی بے چینی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں کہا جائے کہ آپ اس کو خالی تقریر نہ سمجھیں، بیان نہ سمجھیں۔ آخری ٹکراؤ کا دور چل رہا ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہم پہلے سمجھیں گے اس بات کو کہ ٹکراؤ چل رہا ہے، ٹکراؤ کے آخری دور چل رہا ہے، تو اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، کوئی پوچھتے ہی نہیں۔ حیرت کی بات، واقعی میں سخت لفظ تو نہیں بولنا چاہتا، آپ لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے، میں واقعی حیران ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیان پوری قوت سے کرنے والے نے کر دیا، پوری بات سامنے سمجھا دی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 بس خالی چیزیں سامنے آتی ہیں، مجمع چاہتا ہے حضرت سے مصافحہ کرے، حضرت حجر اسود ہیں، حضرت مقام ابراہیم ہیں، چھو لو۔ جب کہا جاتا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے مصافحہ نہ کرنا تو گزرتے ہوئے لوگ چھو لیتے بس۔ اب ہم
اب جنت واجب اس لیے کہ ہم نے حضرت کو چھو لیا. یعنی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ صحابہ حضور کو چھوتے تھے، صحابہ نے کلیجہ چبوایا، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے بچوں کو یتیم کیا، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، صحابہ نے گردن کٹوائی. یہ ہے ایمان. ایک تو چھو لیں، مسافہ کر لیں، مسافہ کر لیا تب تو جنت واجب. اب سودی کمائی کھاتے رہو، حضرت سے مسافہ ہو. اب ٹی وی دیکھتے رہو، حضرت سے مسافہ ہو. آدمی فون کرتا ہے، ارے آج تو مزہ آ گیا، آج تو حضرت جی سے مسافہ ہو گیا، آج تو میں حضرت جبریل کا پوتا بن گیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی. بابا یہ برہمنوں کے لیے چھوڑ دو، آشیرواد دے دیجیے. ان بابا نے اوپر سے ہاتھ رکھ دیا، وہ ننگا بابا بےہودہ اوپر سے ہاتھ رکھ دیا، واہ واہ، بس ان کا کلیان ہو گیا. ارے یہ ان خبیثوں کے لیے چھوڑو، تم رسول اللہ کی امتی ہو کر مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو. دوسرے قسم کے لوگ بیان کے بعد کون سے ملتے ہیں؟ مجمع کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بیان کرنے والا خوش ہوتا ہے، شاید اس بندے کے اندر آج کچھ چنگاری سلگ گئی، آج تو یہ کچھ کہنے کے لیے آیا ہے کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں، میں اپنی جان مال لگاؤں گا. وہ بیان کرنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ایک بندہ تو ملا. وہ بندہ آ کر کان میں کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے. جی چاہتا ہے تھپڑ ایسا لگاؤں کہ 32 دانت دفن ہو جائیں. تمہاری بیوی کے کان میں سیٹی بجتی ہے، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ کڑوا تیل ڈالو لوگ کان میں، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو انجیکشن لگواؤ کان کے اندر. یہ آئے ہیں بیان کے بعد، وہ بیان جس میں بدر اور احد بیان ہوا، وہ بیان جس میں سیدنا حمزہ کا کٹا ہوا پیٹ سامنے رکھا گیا، وہ بیان جس میں حضرت حمزہ کے ناک کان کی مالا پہنی تھی ایک عورت نے. اس میں بیان کے بعد 2 بجے رات کو بیوی کے کان میں سیٹی بج رہی، یا کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ 8 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا، دعا کر دیجیے. کوئی آگے کہہ رہا ہے داماد کو دبئی کا ویزا مل جائے، اس کی دعا کر دیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان ہیں، یہ خیر امت ہے. دھوکے سے نکلو، بالکل دھوکے سے نکلو. یہ ایمان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم یہ ایمان نہیں. اور میں کیسے سمجھاؤں؟ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پر تو خرچ کرو گے لاکھوں، جہاں خرچ کرنا چاہیے چند ہزار، اور جب دین کے تقاضے سامنے رکھے جائیں گے تو کہو گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس کی شادی میں پیسہ کم خرچ ہوا مجھے بتاؤ ذرا. ادھار لے کر شادیاں کرتے ہو، سودی قرضے لے کر شادیاں کرتے ہو، ساہوکاروں اور مہاجنوں کی جیبیں بھر کے شادیاں کرتے ہو دکھاوے کے لیے. اور جتنا زیادہ خرچ شادیوں پر کرتے ہو اتنی ہی گہری جہنم اپنے لیے بک کر لیتے. کون سا اسلام ہے بھائی؟ آخری موقع ہے، آخری دن، آخری سال، حق اور باطل کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان. بہت صاف لفظ بول رہا ہوں، آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. آپ خود فیصلہ کرو. آپ تماشائی بنو گے خالی؟ جو تماشائی بنیں گے ایک نہ ایک دن اللہ ان کو تماشا بنا کر رہے گا.
کوئی اگر یہ سوچتا ہے اور بہت یہی سب سوچتا ہے، ارے مولانا باطل والوں کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، میڈیا ہے، حق والوں کے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باطل والے بڑے طاقتور ہیں۔ ٹھیک اس زمانے میں اللہ ایک بار پھر اللہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اب پچھلی کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ دیکھ لو افغانستان کو، دنیا میں سب سے غریب ملک ہے، سب سے غریب قوم ہے، اور 40 سال سے دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں کا مقابلہ وہ سب سے غریب ایمان والے کر رہے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ٹرک کی لائٹ بجھا کر بھاگنے پر مجبور ہیں۔ واہ سبحان اللہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس ایمان کے سوا؟ کیا طاقت ہے؟ کون سے ہتھیار ان کے پاس ہیں بھائی؟ 48 ملکوں کی فوجیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب سے طاقتور ہتھیار، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ مگر مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ ایمان والے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کافی کپڑے نہیں ہیں، ان کے پھٹے پرانے چپل ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے، کئی جگہ سے سلے ہوئے، یہ ہے ان کے پاس۔ مگر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ تم ابھی تک مجھ کو نہیں پہچانے، لو ایک نئی مثال اور دیکھ لو، اپنے زمانے میں دکھا رہا ہوں تم کو، یہ نہ کہنا یہ پچھلے زمانے کے ایمان والوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں، اکنامی کے دور میں، معاشیات کے دور میں اب یہ نہیں ہے، یہ مت کہنا۔ اللہ جانتے ہیں یہی ہم سب کہتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی خیالات آتے ہیں، تو اللہ نے آخری حجت قائم کر دی کہ تمہارے دور میں، تمہارے قریب علاقے میں ہم ایمان کی طاقت دکھا کر رہیں گے۔ دیکھو تماشا دیکھو۔ دوسرے، بیت المقدس، فلسطین کا علاقہ، عربوں نے غداری کر دی، حکومتوں نے بے وفائی کر دی، سب اسرائیل کے ایجنٹ بن گئے، بیچ کھایا انہوں نے سب کچھ۔ مگر سلام ہو شیخ احمد یاسین، اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی تربیت کیے ہوئے جوانوں جیالوں پر اللہ لاکھوں سلام بھیجے۔ وہ غزہ کے مجاہدین، وہ عسقلان کے لوگ جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا ہے، عسقلان کا نام اللہ کے رسول کی زبان پر آیا ہے، اور عسقلان ہی وہ علاقہ ہے جس کو آج غزہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک وہاں ایسے ایمان والے موجود رہیں گے جو کسی قیمت پر باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایمان دیکھنا ہو تو تم ان میں دیکھنا، یہ حضور نے فرمایا۔ یہ میں اپنی جیب سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا ایمان وہاں ملے گا تم کو، ایمان ملے گا فلسطین اور بیت المقدس کے اندر، اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کو لٹانے والے نوجوان لڑکے، نوجوان بچیاں، پاک دامن لڑکیاں، کسی کی 20 سال کی عمر، کسی کی 18 سال کی عمر، کسی کی 22 سال کی عمر، اور وہ نوجوان لڑکے، اللہ اکبر، کیا حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیا باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے، چوتھے نمبر کی فوج مانا جاتا ہے اسرائیل کو، ایٹمی طاقت ہے اسرائیل۔ لیکن ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 11 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے ہاتھ پیر جوڑے، 50 ذریعے سے سفارش کروائی، امریکہ کی خوشامد کی، اقوام متحدہ کی خوشامد کی کہ خدا کے لیے جنگ بند کرا دی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت، دوستو مانو اس بات کو کہ ہم نے اپنے اللہ کو ابھی تک نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانا۔ اللہ جس کی مدد کرنا چاہے اسے ہرا سکتا ہے کوئی، لیکن اللہ کس کی مدد کرے گا؟
جو مال کو بھی بچا کے رکھے، جو شادیوں پر خرچ کرے، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمانی تربیت نہ کرے۔ ابھی تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق 5,000 مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرم پریورتن کر چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ بیٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے دیندار مانے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دل میں ایمان ان کو نہیں سمجھایا، ان کو اسکول کالج بھیج دیا، ان کو موبائل دے دیا، اور وہ دوستیاں کر رہی ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف پوری سازش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کے دھرم کا ناش کرو، اور چند مہینے ان سے مزے لے کر ان کو لیمو کے چھلکے کی طرح پھینک دو، ان کی زندگیاں برباد کر دو۔ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے، اور لڑکیاں ایسی بے عقل، بلکہ ماں باپ ایسے ناسمجھ کہ ان بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ ان لڑکیوں کے کانٹیکٹ نمبر حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہائی ہیلو کیا جاتا ہے، اور مجھے اندر ہوئی ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ باقاعدہ اس سنگٹھن کے لوگ اپنے نوجوانوں کو 1-2 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلمان لوگ آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کو سلام علیکم کرو، ان سے پوچھو کیسے مزاج ہیں، خیریت ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ان نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے، اور میٹھی میٹھی بول بول کر یہ ہماری بالکل ناسمجھ لڑکیاں اور ناسمجھ ماں باپ کی ناسمجھ لڑکیاں ان کے لیے در نوالا بن رہی ہیں، اور ہم کچھ نہیں، ہمارے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی۔ آپ میں سے کسی ایک کی رات کی نیند حرام ہوئی ہے یہ خبر سن کر؟ کیا بے غیرتی ہے! آپ میں سے کسی ایک دسترخوان پر سے اٹھائے کہ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول کی امت کی ایک بیٹی کافر کے ساتھ چلی گئی، کچھ نہیں، ایبسلوٹ نارمل زندگی ہے، نہ کسی کی صحت پر اثر ہے، نہ کسی کی نیند پر اثر ہے، نہ کسی کی بھوک پر اثر ہے، قہقہے، ہنسیاں، فضول خرچیاں سب چل رہی ہیں، اور قوم لوٹی جا رہی ہے۔ آخری موقع ہے، سمجھنے کا موقع پھر نہیں ملے گا، یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، بالکل آخری، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد تو دجال کو آنا ہے۔ یہ سب اسی کی پوری تیاری ہو رہی ہے، اور 2 اسٹیج ہیں جہاں فیصلہ کن حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے رسول پہلے بتا چکے تھے۔ ایک تو ہمارا یہ خطہ ہے، ہمارا یہ علاقہ ہے، اور ایک بیت المقدس۔ اتنا فرق پڑ گیا، بے خبری کا یہ عالم ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسجد میں تھوڑے نمازی بڑھ گئے، یہ نمازی سمجھدار کتنے ہیں، یہ نمازی اسلام کے وفادار کتنے ہیں، یہ نمازی حق اور باطل کے ٹکراؤ سے کچھ واقف بھی ہیں، یا ان کو خالی اپنا کاروبار اور بچے اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بے خبر قوم دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اور مجھے کہنے دو، جو جتنا دیندار اتنا ہی بے خبر، یا تو دین کا نشہ ہے یا دنیا کا نشہ ہے، بہرحال نشہ۔ ایک زمانہ تھا، ابھی میرے بچپن کی بات ہے، میں بہت پرانی بات نہیں بیان کر رہا، 40-45 سال پہلے کی بات۔ ہمارے ملک کے مسلمان پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات سے واقف رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، جڑے رہتے تھے، معلوم ہوتا تھا لوگوں کو، آپس میں باتیں ہوتی تھیں۔ آپ کلکتہ شہر کے رہنے والے، آپ کو کلکتے کی تاریخ یقیناً بالکل معلوم ہے۔ آپ کو کیا معلوم یہاں سے کون سا اخبار نکلتا تھا جس نے انگریزوں کی
چولہے ہلاتی تھی۔ آپ کو کیا معلوم کہ مولانا آزاد کلکتے میں بیٹھ کر کیا پیغام دے رہے تھے؟ آپ کو کچھ خبر نہیں کہ کلکتہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا، کیوں ان کو رانچی جیل میں بند رہنا پڑا۔ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ مولانا آزاد کی بیوی کا انتقال ہوا تو مولانا آزاد نے عدالت میں درخواست کی جب سیریس بیمار تھیں کہ مجھے 2 دن کے لیے جیل سے نکال دیا جائے، میں شاید بیوی کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکوں۔ انگریز عدالت نے درخواست مسترد کر دی، لیکن انتقال کے بعد ان کو موقع دیا گیا۔ وہ کلکتہ آئے اور اپنی بیوی کی قبر پر صرف آنسو بہائے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور ایک عجیب و غریب قسم کا کلام کہا اور واپس جیل چلے گئے۔ کچھ نہیں خبر آپ۔ خلافت تحریک کا کیسا مرکز بن گیا تھا یہ کلکتہ شہر۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کچھ اور تھے، ان کو فکر رہتی تھی پورے عالم اسلام کی۔ خلافت ختم ہوئی ترکی میں اور تحریک خلافت چلی ہمارے ملک میں۔ آج آپ کو معلوم ہے بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خبر ہے کسی؟ کچھ نہیں۔ کیا یہ بے تعلقی ہے؟ کیا غداری اور بے وفائی ہے؟ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو امت مسلمہ کے حالات اور مسائل کی فکر نہیں ہوگی اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کافی ہوتا تو جماعت سے نماز کیوں پڑھوائی جاتی؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی ہے کہ ہر محلے کے لوگ 5 وقت جمع ہوں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے پوری طرح ہر وقت واقف رہیں، کوئی پریشانی ہو تو مدد کریں، کوئی دقت ہو تو خدمت کریں، پھر اور پورے شہر کے لوگ جمعے کے دن جمع ہوں۔ یہ سب اسی لیے تو تھا بھائی، ورنہ اکیلے نماز پڑھ لیتے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات اور مسائل سے واقفیت اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع دے دیا، دنیا کی کسی مذہب کے پاس نہیں۔ کسی پارٹی کو اپنے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اتنا شاندار ایک مرکز دے دیا۔ ہمیں یاد رکھیے کسی قوم سے نفرت نہیں ہے، کسی قوم کے خلاف ہمارے دل میں کوئی جذبات نہیں، ہم ساری قوموں کے خیر خواہ ہیں۔ دنیا سے آخرت تک ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ انسان جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی دنیا سے آخرت تک کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ اجتماعیت کی فکر کرنا، کچھ آپس میں منظم ہونا۔ میں صرف کہہ کے چلا جاؤں گا، پھر میں پہلے بھی کہہ کے آیا تھا، کہا تھا، چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض شہر بالکل مردہ ہو گئے، اللہ کرے آپ کا شہر اس میں نہ ہو، لیکن میں صرف دعا کر سکتا ہوں، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا۔ ملک کے چپے چپے میں اپنی انتہائی کمزور صحت کے باوجود جا رہا ہوں، وہاں لوگوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے بندو کچھ وقت نکالو، 10-15 دن نکالو اور ہمارے پاس آؤ، ہم کام کی ترتیب بنائیں کہ تم کو کرنا کیا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں امن بڑھے، ہمارے ملک میں انصاف بڑھے اور سب قومیں ترقی کریں، آدیواسی بھی ترقی کریں، دلت بھی ترقی کریں، برہمن بھی ترقی کریں، بدھ مذہب کے ماننے والے بھی ترقی کریں، سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ترقی کریں اور امت مسلمہ بھی ترقی کریں۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں بھائی، ہم رحمت للمسلمین کے امتی نہیں ہیں، ہم رب العالمین کے بندے ہیں، ہم رب المسلمین کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی صدا لگا کر گیا تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔
اب میں اپنی بات کہہ کر آپ سب کے انجام کو اللہ کے حوالے آج کرتا ہوں، بہت صاف کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے کانوں پر جو نہیں لیں گے اور آپ کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوئی تو اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ آپ کے اس کمزور بندے نے جو کہہ سکتا تھا مختصر وقت میں وہ کہہ دیا۔ اب آپ جانیں اور یہ جانیں، ابھی بھی حالات کو سنبھالا جا سکتا ہے، ابھی بھی ہم منافقین کی فہرست سے نکل سکتے ہیں، ابھی بھی ہم مال کے خرچ کی ترتیب کو درست کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم وقت، جان اور مال اور صلاحیتوں کے خرچ کی ترتیب کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن شاید کچھ دن کے بعد وقت نکل جائے، موقع ہاتھ سے نکل جائے، علامتیں، آسمانی آفتیں جس طرح اس وقت ہو رہی ہیں، سب وہ ہو رہا ہے جو حدیثوں میں آیا، سب خسف ہوگا، دھسا دیے جائیں گے لوگ۔ یہ دھسانا پتہ نہیں آپ کے پاس، آپ سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں کئی 100 لوگ دھسائے جا چکے۔ کیا حال ہے اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں؟ کیوبا میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، خود امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف سیلاب ہے امریکہ میں اور دوسری طرف آگ ہے جو سینکڑوں ہیلی کاپٹر اس آگ کو نہیں بجھا پا رہے، اور امریکی حکومت نے اعلان کر دیا کہ اس آگ کو بجھانے کی کوئی کوشش اب ہم نہیں کریں گے، جس کو بچنا ہو جہاں سین سمائے وہ جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی 100 کلومیٹر امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی قیمت پر وہ آگ بجھ نہیں رہی۔ کیسے بجھے گی؟ وہ بالکل نہیں بجھے گی۔ اللہ بڑے بڑے مغرور حکمرانوں کا غرور توڑ رہا ہے۔ فرعون، میں نے اس پر عذاب جو اللہ نے بھیجے وہ گنانے شروع کیے تھے، طوفان بھیجا، پھر ٹڈی کو بھیج دیا، والجراد، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اب لاؤ تم نیوکلیئر بم، ہزاروں میل کی کھیتی فرعون کے ملک کی وہ ٹڈی دل 24 گھنٹے میں کھا گئی، اور خالی وہ نہیں کھا گئی، عذاب کی نئی شکل۔ فرعون کے سامنے کھانا سجایا جاتا تھا، شاہی دسترخوان، انواع و اقسام کے کھانے۔ اب وہ جب ڈونگا کھولتا تھا تو اندر سے ٹڈی نکلتی، اچھل کے بھاگ جاتا تھا۔ پھر ٹڈیوں پہ دوا چھڑکو، یہ کرو وہ کرو۔ پھر اللہ نے کہا اچھا اب ہم تم کو اور بتاتے ہیں۔ والقمل، قرآن میں کہا ہے، قرآن میں کسی تاریخ کی کتاب کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں، کھٹملوں کا عذاب بھیجا اللہ۔ جدھر فرعون بیٹھے کھٹمل، 1000 دوائیں چھڑکی جائیں، بستر پہ جائے کھٹمل، دسترخوان پہ بیٹھے کھٹمل، سالن میں کھٹمل، قورمے میں کھٹمل، ہر طرف کھٹمل۔ اگر جو اللہ کمل بھیج سکتا ہے وہ اللہ کورونا وائرس نہیں بھیج سکتا؟ کہاں گئی تمہاری میڈیکل سائنس؟ بڑا ناز تھا تم کو۔ سب سے زیادہ ڈھیر وہی ملک ہوئے ہیں اس کورونا میں جو بہت ترقی یافتہ تھے۔ توڑ دیا اللہ نے سارے غرور کو۔ والضفادع، اور ایک اور عذاب کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، مینڈک۔ یہ اللہ کا عجیب انداز ہے مذاق اڑانے کا۔ تم بہت بڑے نیوکلیئر طاقت ہو، تم بہت بڑے ایڈوانس کنٹری ہو، ٹڈی کو بھگتو، کھٹمل کو بھگتو، مینڈک کو بھگتو، مینڈک۔ والدم، اور پھر خون کی بارش، بجائے پانی کے خون برس رہا ہے، ہر طرف خون۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا فرعون نے اور وہ خون ہی خون بن گیا، پھینک دیا۔ ڈاٹا یہ کیا لائے ہو؟ سر ہم تو پانی لائے تھے حضور۔ پھر پانی لاؤ، پھر پانی لایا گیا، پانی یہاں تک پانی رہا جہاں فرعون نے گلاس پکڑا وہ خون بن گیا۔ والدم آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہم نے کیا۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، مگر یہ گھمنڈی اور یہ مغرور لوگ یہ نہیں مانے، یہ تو پھر ہم نے سمندر کے بیچ پوری فوج کے ساتھ دنیا کی سپر پاور کے سب سے طاقتور حکمراں کو ڈبو دیا۔ یہی اس وقت کی کارروائی چل رہی ہے۔
انی لکم نذیر مبین، میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بالکل نہ میری صحت اس لائق ہے اور کوئی بیان میں کر ہی نہیں سکتا، میں سیدھا سیدھا بتانے آیا ہوں اپنی خیر مناؤ، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، اپنی فیملی کی بھی، اور خدا کے بندو سیریس ہو جاؤ، کیا کرنا ہے یہ تو تفصیل سے میں تبھی بتا پاؤں گا جب آپ باری باری مشورے سے میرے پاس آئیں گے۔ ہمیں کسی قوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، ہمیں سب کو اوپر اٹھانا ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ بیت المقدس کا ذکر آیا ہے تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، میں یہ بھی آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسلمان یہ بیت المقدس کی عظمتوں سے واقف ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر پر اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمایا تو مکے سے پہلے ان کو بیت المقدس لے گئے اور وہاں سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آسمانوں پر آپ گئے، پھر دوبارہ واپس آئے اور دوبارہ واپس آ کر سارے انبیاء علیہ السلام کو آپ نے فجر کی نماز بیت المقدس میں پڑھائی، اور بیت المقدس قبلہ اول ہے، ہزاروں انبیاء کا مرکز ہے، واقف ہونا چاہیے ہم کو اس عظمت سے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم جو رسالہ نکالتے ہیں الفرقان اردو کا رسالہ، اس میں بیت المقدس کے بارے میں بہت تفصیلی مضمون الفرقان میں آیا ہے، وہ والا الفرقان ہمارے نوجوان ساتھی یہاں آپ کے لیے لائے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ نماز کے بعد جانے سے پہلے آپ اس رسالے کو خرید کر لے کر جائیں، بہت معمولی سا ہدیہ ہے، اسے پڑھیں، اس کے خریدار بنیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیت المقدس سے آپ کا تعلق شروع ہو، جو تعلق ٹوٹ گیا ہے آپ کو وہاں کے حالات معلوم ہوں، اور کم سے کم آپ کی دعاؤں میں وہاں کا بھی حصہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔